बगैर बाकी कैंडिडेट्स, बगैर मुतलका लोगों को सुने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है? मैं नहीं मानता हूँ कि फैसला आया है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। बुलाया गया, सुना गया और ना ही मौक़िफ़ पूछा गया। राजा ज़फ़रुल हक की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 30 जुलाई को सदारती इंतखाब का फैसला भी सुना दिया और आज ही सदारती उम्मीदवार ममनून हुसैन रज़ा रब्बानी और वजीउद्दीन अहमद ने अपने कागजात दाखिल भी करा दिए। दिलचस्प सूरत यह कि ममनून हुसैन का पहला कदम ही उल्टा पड़ा। कागजात लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो किसी ने बताया जनाब कागजात इलेक्शन कमीशन नहीं, हाई कोर्ट में जमा कराने हैं। उम्मीदवारों के सफरा होते ही रज़ा रब्बानी ने तलवारें नियाम से निकाल ली। सीनियर रहनुमाओं के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलमा हक बुलंद कर दिया कि अदलिया ने एक फ्रीक की लाश तो रख ली मगर दूसरे फ्रीकैन को नोटिस मिला और ना ही मौक़िफ़ जाना गया। 30 जुलाई की डेट से हमारी इंतखाबी मुहिम असरअंदाज होगी, जबकि एतजाज एहसन की दाने से इलेक्शन बॉयकॉट की फिक्रमंद है और साथ साथ एतजाज एहसन साहब ने यह भी कहा कि मैंने इस अदलिया को बहाल कराया क्या इस दिन के लिए कि बंद कमरे में बैठ के फैसले दें। उनका कहना था मुस्लिम लीग नून एम्बैरस ना हो जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना चाह रही है। आगे फरमाते हैं कि नून लीग की दरख्वास्तों की पजीराई जरूर करती है सुप्रीम कोर्ट और यह भी कि सदारती इंतखाब की डेट एक बुनियाद पे आइन के मुताबिक एक बुनियाद पर तहलील की जा सकती है अगर नेशनल असेंबली तहलील हो जाए। साथ उनका यह भी मानना था कि 27 रमजान को पाकिस्तान बना। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तो नहीं ये कहा कि रमजान है थोड़े दिनों बाद बना लीजिए। पीपल्स पार्टी का अब ऑफिशियली ये मानना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़ के उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन हकीकत दुरुस्त के पीपल्स पार्टी को एतराज का हक बजा है कि बुलाया गया, सुना गया और ना ही मौक़िफ़ पूछा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले ईद के बाद इंतखाब कराने पर बजिद थी मगर इलेक्शन कमीशन ने 6 अगस्त का ऐलान किया और मुस्लिम लीग नून तारीख तब्दीली की दरख्वास्त लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदलिया ने भी हुकूमती मंशा के ऐन मुताबिक फैसला सुना दिया। लगता है इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां के फैसला आते ही कागजात की जांच पड़ताल, हतमी फहरिस्त, बैलेट पेपर्स की तरसील, हाथा के पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया। लेकिन आपको ताजा तरीन खबर यह भी देते चलें कि इलेक्शन कमीशन अंदर ही अंदर से अभी यह फैसला कर रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए कि ना किया जाए, कि कल को यह प्रेसिडेंट ना बन जाए। फिर इलेक्शन कमीशन के एक हाई ऑफिशियल का यह कहना था हमारी औकात ही क्या रह जाएगी। साथ साथ चौधरी निसार जमात इस्लामी को शीशे में उतारने मंसूरा भी पहुंच गए तो रात गए MQM सदारती वोट के लिए गवर्नर सिंध की क़यादत में सर जोड़े रही, जबकि तहरीक इंसाफ शिकवा कना कि पीपल्स पार्टी ने राब्ता नहीं किया। अब तक की ताजा तरीन सूरत हाल आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, ANP, MQM रज़ा रब्बानी, जबकि मुस्लिम लीग नून, BNP, जमीयत उलमा इस्लाम, फंक्शनल लीग और कौम परस्त जमात ममनून हुसैन की हामी है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी वजीउद्दीन अहमद की सपोर्टर। लेकिन सदारती इंतखाब के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराजात और बॉयकॉट की खबरों से रंग में भंग पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल दो हैं। सबसे पहला तो यह कि इंतखाब की तारीख में तब्दीली क्यों जरूरी थी। दूसरा, पीपल्स पार्टी के एतराजात के बाद क्या सदारती इलेक्शन वाकई 30 जुलाई को ही होंगे। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और साबिक गवर्नर पंजाब और एक्स मुशीर वजीर आजम भी रह चुके हैं सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा साहब। हमारा साथ दे रहे हैं बैरिस्टर शाहनवाज रांझा साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और शोएब शाहीन साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खोसा साहब, आप ही से आगाज करूंगी। आज तो वाकई तलवारें ने आम से निकालनी सर, ये इतना बड़ा एक इल्जाम कि इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और सुप्रीम कोर्ट हाथ जोड़े पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हो गए। इल्ज़ाम तो इसे नहीं कहा जा सकता मेहर बुखारी साहब। ये तो देखें ना, अब आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही दिन में एक जमात या एक शख्स पिटीशन लेके जाता है और उसका बगैर किसी को नोटिस इशू किए अगले उसी दिन ही यानी फैसला कर दिया जाता है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासी जमातें हैं या जो उम्मीदवारान हैं, उनसे ना पूछा जाता है, ना उनको नोटिस दिया जाता है, ना उनका इस्तफसार किया जाता है, ना उनको सुना जाता है उनका मौक़िफ़। और इस तरह से तो कभी भी नहीं हुआ है। और आप देखें बीच में से दिन क्या बचते हैं। आपके 4 जो इलेक्टोरल कॉलेज है, प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज, उसका सेनेट के अलावा, नेशनल असेंबली के अलावा 4 सूबाई असेंबलियां भी हैं। तो क्या उम्मीदवार को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी अपनी सूबाई असेंबलियों में जाए, अपने अपने सूबाई हेडक्वार्टर्स पे जाकर वहाँ कैंपेन करके अपना मौक़िफ़, अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना मुद्दा बयान कर सके। आफ्टर ऑल एक आप हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करने जा रहे हैं। इस तरह तो सिविल जज भी कभी नहीं किया करते कि वो बिना किसी नोटिस दिए अगले ही दिन बगैर दूसरे का मौक़िफ़ सुने हुए इस तरह से फैसला दे दें। तो देखें, इसलिए मैं नहीं कहता,
لیکن اگر شیخ رشید جا کے سپریم کورٹ میں کہتا ہے کہ جناب مجھے وہ انصاف دیجیے گا جو آپ نواز شریف کے ساتھ انصاف دیتے ہیں یا شریف برادران کو جو انصاف دیتے ہیں، تو کیا اس سے پھر بتائیے کیا شائبہ آپ لیں گے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ نے کیا ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا ہے؟ اس کا شاخسانہ جو ہے، اس کا شائبہ جو ہے، یہ 11 مئی کے الیکشن پہ بھی جاتا ہے، کیونکہ 11 مئی کے الیکشن کو بھی جوڈیشری نے مانیٹر کیا تھا اور اس پر بھی بہت سارے اعتراضات اور انگلیاں اٹھی تھیں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی نے تو دھرنے دیے اور احتجاج کیا۔ وہ تو ایک اور چیپٹر کھل جائے گا، اس تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کیوں آپ خدا تو کیوں سپریم کورٹ یہ شائبہ دینا جا رہی ہے کہ ایک وہ جو ہے نواز شریف کے لیے انصاف کا دروازہ اور ہے، پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم، ان کے جو اگر اپوائنٹیز ہوتے ہیں، جو چیئرمین نیب ہوتے ہیں، ان سب کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور ان کو تو پوری طرح۔ آپ کو لگتا ہے کہ راجہ ظفر الحق کو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو بھی فری کین بنانا چاہیے تھا اس پٹیشن میں؟ دیکھیں یقیناً، کیونکہ سٹیک ہولڈرز کم از کم امیدواران، کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو تو بنانا ضروری تھا۔ دیکھیے یہ ایک سیاسی جماعت تو نہیں لڑ رہی تھی، آفٹر آل اس میں جو ہے ساری سیاسی جماعتیں پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں، حصہ لے رہی تھیں، اور یہ سامنے بھی آ گیا تھا کہ امیدواران کون آ رہی ہیں، تو کم از کم ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تو شامل کر لیا ہوتا، تو ان کو نوٹس۔ اب جب راجہ پرویز اشرف کے خلاف پٹیشن ہوئی تو مجھے رات کو 1 بجے رات کو سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی کو کورٹ کی جانب سے نوٹس آیا اور میں اگلے دن پیش ہو گیا۔ اب 1 دن کا نوٹس بھی دیا جا سکتا تھا، ہمارا موقف بھی سنا جا سکتا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اسٹیٹ مشینری تو نہیں ہے، ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز تو نہیں ہے، کہ رضا ربانی تو ایک مڈل کلاس کا شخص ہے۔ بلکہ تو وہ تو اگر کہنا چاہے کہ 3 نومبر کے بعد جج صاحبان نے خود ہی کہا کہ ہم نے جو فیصلہ سنایا تھا اس سے پہلے کہ ہمیں گھر میں جا کے بند کیا گیا، وہ تو میڈیا پہ بھی چل گیا تھا، وہ پی سی او ججز سے سوال تھا کہ آپ نے میڈیا پہ نہیں سنا، ہم نے تو الرٹ کر دیا تھا، خبر چھپ گئی تھی۔ یہ بیرسٹر صاحب کیوں یہ ایک تاثر بنتا جا رہا ہے اس ملک کے اندر کہ ابھی بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے؟ اس میں یہ تو جو یہ تاثر دے رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تاثر جو ہے یہ بالکل نگیٹ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اس طرح کا وہاں پہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے، اور اس میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے، جو فیصلہ آج ہوا ہے، اس کے بیچ میں ان کے پاس ٹائم تھا۔ صبح اعتزاز احسن صاحب آزاد اور غیر جانبدار ہے، یہ دو مختلف چیزیں جی بالکل امپارشل بھی ہے اور آزاد بھی ہے اور انڈیپینڈنٹ بھی ہے، اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ لیٹیگیشن دیکھ لیں تو کئی ایسے ایشوز آ رہے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کے بھی ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا فیصلہ دے کے کہ یہ کوئی پی ایم ایل این کو کوئی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے۔ لیکن ایز فار ایز ٹوڈیز ڈیسیجن از کنسرنڈ، ان میں یہ تھا کہ عدالت میں اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے۔ 9:30 بجے جب یہ کیس کال ہوا صبح، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے منیر راچا صاحب کو 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ جائیں الیکشن کمیشن کو کہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنا شیڈیول دیں، بیکاز ارجنسی انوالو تھی۔ اور 29 جولائی دیکھیں نا، آرٹیکل 41(4) جو ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ آپ نے 1 مہینے کے بیچ میں کرانے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ جس دن وہ ٹائم لائن ختم ہو رہی دیٹ از دا ڈے، آپ اس سے پہلے مہینے کے بیچ میں کسی دن بھی کرا سکتے ہیں، کوشن ہے قانون میں موجود۔ لیکن جب تک جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اطلاع نہیں کی، ان کو پتہ نہیں، نوٹس نہیں کیا، ان کو پارٹی بھی نہیں بنایا راجہ ظفر الحق صاحب نے، تو ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم تھا۔ کورٹ میں اعتزاز احسن صاحب موجود تھے اور اعتزاز صاحب کے سامنے سب کچھ ہی ہوا ہے، اور بلکہ وہ کہتے بھی یہ رہے ہیں کہ جی میں نے اس کورٹ میں پیش نہیں ہونا، میں سی جے صاحب کے سامنے مطلب کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، کیونکہ کورٹ نمبر 1 میں وہ اعتزاز صاحب یہ جب سے عدلیہ کی موومنٹ چلی وہ پیش نہیں ہوتے، تو وہ اگر نہیں پیش ہوتے تو کھوسا صاحب اسلام آباد میں آج پروگرام میں تو آ کے بیٹھے ہوئے تو صبح عدالت میں چلے جاتے، وہاں پہ پیش ہو جاتے۔ ایشو تو ہے نہیں، لیڈرشپ کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ بحیثیت جنرل سیکرٹری آف پیپلز پارٹی بینگ ان اسلام آباد 1 فون کال اوے سر۔ مہر ایک بات تو یہ ہے کہ اعتزاز احسن نہیں پیش ہو سکتا تھا، یا جنرل سیکرٹری پیش ہوتا ہے یا چیئرمین اور پریزیڈنٹ کو، کورٹ میں موجود تو تھے نا وہ۔ لیکن کورٹ میں اگر ایک شخص وکیل موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے روسٹرم تک بھی گین چل کے دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک روایات ہوتی ہیں، ایک رولز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی لمنی میں ہیئرنگ لگی ہوئی ہے تو آپ لامحالہ اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل پذیرائی اس کو دی جائے اور نوٹس دیا جائے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم جاتے ہیں واچنگ بریف پہ ہوتے ہیں, ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہوتی ہے, ہم واچنگ بریف جب وہ نوٹس دیتے ہیں تو ہم انسٹرکشن لیتے ہیں. اعتزاز احسن اپنے طور پر نہ تو وہ امیدوار تھا, نہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا تھا. اعتزاز احسن اگر نوٹس ملتا تب بھی وہ پولیٹیکل پارٹی سے آ کر مشاورت کرتا اور امیدوار سے مشاورت کرتا. ہمارا ایک ان کی بھی تنظیم ہے, یہ بھی بذات خود جا کر یہ اپنے رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. اگر ان کو بھی کوئی نوٹس ملے گا تو یہ بھی اپنی پارٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس طرح سے ایک نالش آئی ہے. ایک سوال کو تو پہلے وضاحت کر دیجئے کیونکہ آپ تینوں کے تینوں الحمدللہ جو ہے آئین سے. جی میں اس میں تھوڑا سا اسی بات پہ اس کو میں واضح کر دوں. آج کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں مجھے یہ سن کے بہت افسوس ہوا کہ اعتزاز احسن صاحب جیسا وکیل جو عدلیہ آزادی تحریک کا لیڈنگ رول ادا کیا, ایون کھوسا صاحب جس کے سر پہ ٹانکے لگے, اور کوسچن صرف جو امپورٹنٹ سوال یہ ہے, دیکھیں عدلیہ غلطی کر سکتی ہے, غلط فیصلے کر سکتی ہے, غلط فیصلے ان سے ہو سکتے ہیں. اس وقت میں اس تاثر میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ 3 پارٹیز بنی ہوئی ہیں یا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہے. کوسچن صرف اتنا ہے کہ انڈر آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن ایک شخص اٹھا, وہ کہتا ہے کہ میں گریوڈ ہوں, یہ میری پٹیشن ہے اور ایشو ہے کوسچن آف لا آف پبلک امپورٹنس انوالونگ فنڈامنٹل رائٹس, لہٰذا اس پہ فیصلہ دیجیے. جس کے اگینسٹ فیصلہ وہ لینا چاہ رہے تھے وہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان 6 اگست کا اعلان کر دیا تھا. جی اب ان کو بلا لیا انہوں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے جو اسٹیٹمنٹ دی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر الیکشن کمیشن کہتا کہ نہیں ہم باضد ہیں, ہمارا وہی فیصلہ ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم 6 کو کرانے ہیں, سچویشن وڈ ہیو بین چینج. شاہین صاحب میری خبر کچھ اور ہے, میری خبر کچھ اور ہے کہ الیکشن کمیشن کے آفیشلز فیلٹ اوورویلمڈ. ہم ان کو ابھی کنیکٹ بھی کریں گے کیونکہ سر ابھی یہ آج بھی اسپیک یہ فیصلہ بھی ہو رہا ہے کہ کل پھر سے سپریم کورٹ کا رخ کیا جائے کہ لیکن آج جو کچھ کیا انہوں نے, آپ صرف ایک آدھا منٹ میں, جب آج وہ گئے انہوں نے کہا جناب ہم سرنڈر کرتے ہیں, کورٹ جو چاہے فیصلہ کر دے اور جو ڈیٹ دے دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سر پھر ایک سوال آپ سے سر الیکشن کمیشن کتنی انڈیپینڈنٹ آٹونومس رہ گئی کہ جب ایک الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ الیکشن صدارتی الیکشن 6 اگست کو ہی ہوگا, انہوں نے وِدڈرا کر لیا نا, اپنے اسٹیٹمنٹ سے وِدڈرا ہو گئے. سر کل کوئی یہ پریسیڈنٹ اگر سیٹ ہو جائے کہ کوئی بھی الیکشن کمیشن اناؤنس کرے, کوئی بھی اٹھائے جا کے ایک پٹیشن لے کر جائے, سپریم کورٹ درخواست لے کر جائے, تو سر اوقات کیا رہے گی الیکشن کمیشن کی؟ پھر دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کا تعلق ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. جو حالات واقعات تھے, انڈیپینڈنس کی بات نہیں ہے, کتنا وزن ہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں, ان کو اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے اس کے اوپر پھر ڈٹرمنٹ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کل کوئی نوٹس کر دے تو اس کو ان کو بلا لیں. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آج بھی کھوسا صاحب بیٹھ جائیں, کل صبح پٹیشن ریویو پٹیشن فائل کریں انڈر آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن, بجائے پریس کانفرنس کرنے کے. دیکھیں نا یا بوائکاٹ کرنے کے, طریقے سے کرٹیسائز کریں نامناسب ہے. آپ جائیں, آپ ریویو پٹیشن فائل کریں, کیس لگ جائے گا. ریویو پٹیشن ایک آپشن ہے. دیکھیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ریویو فریق ہی کر سکتا ہے. جو فریق نہ ہو, جو ایگریوڈ ہو وہ کر سکتا ہے. کیا بات جو ایگریوڈ پارٹی ہو, میں نے آج کیا ہے, پہلی بات تو آج میں نے 2 پٹیشنیں فائل کی ہیں جو میں میرے کلائنٹس ایگریوڈ ہیں, کھوسا صاحب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کون سا کوسچن آف لا ہے. دیکھیں الیکشن کا اگر اسکیڈیول دیکھیں, پریزیڈنشیل اسکیڈیول, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی ہے. ڈیٹس کا تعین کرنا, ان کا دینا, نامینیشنز کا, اس کے بعد اس پر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. یہ آئین میں لکھا. مگر اس کو ہم مداخلت دیکھیں گے یا ایک فریق نے رجوع فرمایا عدالت سے؟ اس میں رجوع کس بات؟ دیکھیں میں اس پہ مجھے بتاؤ کہ کون سا کوسچن آف لا ہے, کون سا آئینی شک اس میں, ایک منٹ, فنڈامنٹل کون سا اس میں وائلیٹ ہو گیا؟ عمرہ کرنا میاں صاحب نے, سر آپ ایزی لے عمرہ نہیں, ریلیجن کی پریکٹس ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. دیکھیں لیٹس ٹاک سینس. نمبر 1 تو یہ بتائیں کون سا کوسچن آف لا ہے. ایک اسکیڈیول دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور ود ان دیٹ پیرا فری آف ٹائم دینا ہوتا ہے. اس پر جو ہے انڈیپینڈنس ٹوٹل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. کوئی عدالت انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی ہے. سبھی ادارے الیکشن. اچھا ایک سیکنڈ, آپ کی نظر میں یہ مداخلت ہے سر؟ آپ کی نظر میں یہ مداخلت ہے یا ایک فریق نے رجوع فرمایا؟ نہیں, اس میں مداخلت نہیں ہے. ایک پارٹی گئی ہے, اس میں ایک پارٹی گئی ہے, اس میں جو بیسک کوسچن یہ انوالو تھا
کہ بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہ اس بہت سارے پارلیمنٹیرینز وہ ہیں جو اس پروسیس میں شامل نہیں ہو رہے تھے. مگر ایک بہت بڑی دلیل دی اعتزاز احسن صاحب نے کہ پاکستان بھی تو رمضان کے آخری اشرے میں ہی بنا ہے نا. قائد کہہ دیتے کہ یار ابھی نہیں بناتے, ایسا کرتے ہیں رمضان پورا ہو جائے. دیکھیں رمضان شریف میں 27 رمضان کو ہم نے کام کرنا ہے, ہم کام کرتے ہیں, ہر کوئی کام کرتا ہے. لیکن دیکھیں نا کوشچن یہ ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ یہ آرڈر غلط ہے یا صحیح ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ ایک رائٹ ہے آج بھی, یہ بجائے اس کو ریویو پٹیشن میں جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, کوسا صاحب پھر اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ, مزید ٹائم ضائع ہوگا, اور اگر پیپلز پارٹی اس الیکشن کو بوائکاٹ کر دیتی ہے تو پریزیڈنشل الیکشنز میں کتنی شفافیت, کتنی ٹرانسپیرنسی کہہ لیجیے, یا سب سے بڑھ کے کریڈیبلٹی کتنی رہ جائے گی؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سوال صرف اتنا سا ہے جو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کوئکلی کیا سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو, تحریک انصاف کو, اس حوالے سے, کیونکہ دونوں کے امیدوار صدارتی الیکشنز میں کھڑے ہیں؟ مناسب یہ تھا کہ ان کو بلانا چاہیے, مناسب تھا. لیکن اگر نہیں بلایا تو کوئی بہت بڑی انجسٹس نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو پارٹیز تھیں, ایک تھا الیکشن کمیشن, ایک تھا پٹیشنر, اور دونوں کے درمیان ایک بات طے ہو گئی, ایک کنسنٹنگ آرڈر آ گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ 30 تاریخ کا نہیں, مگر پھر ایک بات بتائیے, رضا ربانی صاحب کی اس بات میں کتنا وزن ہے کہ میرے پاس تو سرکاری ہیلی کاپٹر اور یہ سارا اسٹیٹ مشینری ایٹ مائی بیک اینڈ کال نہیں ہے, میں کیسے گھوم کے 4 دنوں کے اندر اپنی کیمپین کروں؟ پہلی بات یہ ہے پارٹیز جو ہے آلریڈی ڈکلیئر کر چکی ہے کون کس کے ساتھ الائنس ہے اور کون پارٹی کس کے ساتھ ہے. یہ تو ہونا نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے بندے نے ووٹ جا کر کے دے دینا ہے کہ رضا ربانی صاحپ کو, یہ ہونا نہیں ہے تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کر کو ووٹ دینا ہے. یہ تو 4 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا ایک فیصلہ ہے. آپ نے میکسیمم کیا کرنا ہے, میکسیمم 4 جو آپ کے صوبے ہیں وہاں آپ نے وزٹ کرنا ہے. ایک دو اہم سوال ہیں, تو کھوسا صاحب اس کا بھی ایک تو جواب دیجئے کہ اگر واقعی ایسا ہے, پارٹی پوزیشننگ ہوئی بھی ہے, پری ڈیٹرمنڈ ہے, then I mean what's the UN cry about? دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے, اس طرح بات کر رہے ہیں تو پھر الیکشن ہی کی کیا ضرورت ہے؟ ویسی نمبر گن لیں, سارے بتا دیں, بندہ جیت گیا. کیمپیننگ بھی تو ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. Why are you denying it to a major candidate? دیکھیں ایک بات کو پتا تھا کہ الیکشن ہونے والے ہیں, ہر کسی نے اپنی اپنی لابنگ کر رکھی تھی. ریویو فائل کر لیں. 6 آزاد امیدوار بھی ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی ہی کے امیدوار ہوں. اینی پاکستانی سٹیزن ہیز اے رائٹ ہو از ایلیجبل ٹو کنٹیسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹورل جب کالج آپ نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے تو آبویسلی الیکٹورل کالج نے اپنے ہیڈ کوارٹرز پہ ہی ساروں نے ووٹ ڈالنے ہیں, تو یہ ایک میکنزم ہے. اور الیکشن کمیشن از این انڈیپینڈنٹ ایبسلیوٹلی اینڈ اونلی ریسپانسبل از دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. حامد علی مرزا جب ہوتے تھے, اگر کھوسا صاحب آپ کی اس دلیل کے مطابق تو پھر گلا سپریم کورٹ سے نہیں, الیکشن کمیشن سے ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن نے بھی سب سے انصافی کے ساتھ ایک سلوک کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کی جو درخواست تھی خارج کی, الیکشن کمیشن نے کہا نہیں یہ اسکیڈیول یہی ہوگا اور اسی کے اندر جا کے کیوں مان گئی سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں ماننے والی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دیر از نو کوسچن آف اے کنسنٹ. کنسنٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن نے, بالکل. آپ کی خبر کیا ہے؟ بالکل نہیں دیا. نہیں کنسنٹ دیا, کنسنٹ دیا جن کے اوپر آچا صاحب لوئر وہاں پہ موجود تھے الیکشن کمیشن کے. ان کا موقف سنتے ہیں, پھر آپ اپنا بھی بتائیے. جی ان کا بھی ذرا سنیں, ہمارا بھی سن لیں, ہم بھی وہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیں اب یہ اس طرح کا نہ کریں, کراس ٹاکس مناسب نہیں ہوتی ہیں. جب الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنا وہی اسکیڈیول دیا اور انہوں نے کہا کہ اسی کے مطابق ہم الیکشنز کروائیں گے اور ہم اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں جی پھر جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کے پھر آبویسلی, بیکاز یو سی اگین آرٹیکل 189 190 آف دا کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ حامد علی مرزا صاحب پہلے چیف الیکشن کمشنر ہوتے تھے. جب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ آپ الیکٹورل لسٹ فلاں تاریخ تک آپ کمپلیٹ کریں گے تو اس نے کہا یو آر نو بڈی ٹو انٹرفیئر, دا سپریم کورٹ ہیز نو رائٹ ٹو انٹرفیئر. اوکے آپ اندر تھے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ہاں کی ہے تو یہ فیصلہ سنایا گیا. الیکشن کمیشن نے آ کے وہاں پہ کہا ہم اپنا شیڈیول, ہمیں کوئی اعتراض نہیں سر, آنکھوں پہ جو آپ کہیں.
اب انہوں نے کورٹ سر پھر کل کو الیکشن کمیشن کے سارے پیسے سپریم کورٹ ہی لے لے. الیکشن کمیشن نہ کنسیڈنگ اسٹیٹمنٹ نہ مانتا, یہ تو پھر الیکشن کمیشن کمزور ہوئی نا. تو یہ تو الیکشن کمیشن اگر الیکشن کمیشن نے ناانصافی کی ہے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. گورنمنٹ کو انکار کر چکی ہے, اور جب کورٹ میں گئے ہیں تو صبح ان کو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے. 2 گھنٹے سے سفیشینٹ ٹائم ٹو پریپیئر اے کیس. اور اس وقت اور میں سردار صاحب کو بھی اور توپیں بھی اور یہ تلواریں بھی ذرا, اور 2 گھنٹے ان کے پاس ٹائم تھا الیکشن کمیشن کی طرف پھر آپ کو کرنا چاہیے. ایک بات بتائیے, ایک انٹرسٹنگ آج پوائنٹ ریز ہوا, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ اصغر خان کیس کے عمل درآمد کا بینچ تو بنتا نہیں ہے. نندی پور کا کرپشن کیس ہمارے دور میں آ جاتا تو ہم تو آج جو حال ہو رہا ہوتا آپ سب کو پتہ ہے. یقینی طور پہ ہمیں بھٹو صاحب والی ریفرنس نہیں ڈیسائیڈ ہو پائی. میری بات سنیں, یہ تو کورٹ کا ہے نا کہ وہ کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ کس چیز کا اس نے نوٹس لینا ہے اور کس چیز کو پہلے پرائورٹی پہ لینا ہے, کس کو بعد میں لینا ہے. آئی کانٹ سے بیکاز آئی ایم ناٹ, صرف آپ کی پٹیشن کو کورٹ لیکن دیکھیں نا دس از اے میٹر آف ارجنسی کہ 29 کو شیڈول پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں. ویسے ان کی نہیں سنی گئی, آپ کی ایک دن میں سن لی گئی. یہ پوائنٹ ہے ان کا. On a personal level, do you feel کہ واقعی ہماری جانب سے رسپانس ذرا تیزی سے آ جاتا ہے اور نو؟ بالکل میرے خیال سے جی اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ میٹر کی ارجنسی کیا تھی. ارجنسی یہ ہے کہ 6 ارجنسی تو اس میں ہے, ارجنسی تو ہے. 100 ممبرز جو ہیں پاکستان قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے پاکستان میں موجود ہی نہیں ہیں. وہ باہر بیٹھے ہوئے, کوئی ویزا لگوا کے باہر چلے گئے ہوئے. ٹیلی فون میاں صاحب عمرے کے لیے کب جا رہے ہیں؟ میاں صاحب کو تو پتہ نہیں ہے کہ عمرے پہ جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے. ہر سال جاتے ہیں. لیٹس سی, ابھی اس سال ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر بنے. لیٹس سی, رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. ایوری ون نوز کہ میاں صاحب از ورکنگ 24/7. مجھے یہ بتائیے گا کہ سبھی کی اگر اس طرح سے مجبوریاں, کیا کوئی یہ نیشنل فریضہ ہے جو ادا کرنے گئے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی ایسا دیکھیں جی ہر مسلمان رمضان میں کم از کم آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا ہر بندے کی کوشش کرتی ہے. ایک ریلیجس بائنڈنگ اتنی ویسے پاک الحمدللہ اللہ ہی کرے کہ پاک صاف شفاف اور سچ بولنے والی پارلیمان ہو. 70% ڈیفالٹرز بیٹھے ہیں سر, 70% نے اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے. الیکشن یہ تو الیکشن بٹ چلیں I mean that's besides the point. شاہین صاحب آپ کا اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں یہ کہنا اصغر خان کیس کے عمل درآمد بینچ کیوں نہیں بنتا؟ اصغر خان کیس جو ہے, دیکھیں سب سے پہلے اعتراض یہ تھا کہ اصغر خان کیس ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہوتا. اصغر خان کیس بہرحال الیکشن سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا, اس کے پروز اینڈ کون سامنے آئے, اس میں نواز شریف فیملی بھی سامنے آئی, اس میں جاوید ہاشمی کا نام بھی آیا, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام بھی آئے. ہمارا نام نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں کے نام آئے, لیکن پیپلز پارٹی بحثیت I remember because I covered it, they were only said there were 3 or 4 people. مگر میں نام تو لے رہا ہوں نا پیپلز پارٹی کے کچھ بندوں. آپ یوں کہہ لیں کہ جی but nobody prominent. میں تو یہ نہیں کہتا کہ کون پرومیننٹ ہے کون نہیں ہے, میں صرف ایک بات کہتا ہوں نا, تمام پارٹیز کے لوگ اس میں شامل تھے, تمام پارٹیز کے نام شامل تھے, جو کہ اعتراض تھا, الزام تھا. مسلم لیگ نون تھی, پی ٹی آئی میں جو ہاشمی صاحب گئے, ہاشمی صاحب کا نام تھا, تمام پارٹیز تھے تقریباً, جماعت اسلامی کے لوگ. اب کوشچن یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, ان کے زمانے میں ایف آئی اے کو ڈائریکشنز ہو گئیں کہ آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے پراپرلی ان اکارڈنس ود لا پروسیڈ کریں. ایک اور سوال ہے پھر آپ کے اس کامنٹ پہ سر, پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ مشرف کے لیے ایف آئی اے کا ایک اسپیشل کمیشن بنا دیتے ہیں فوراً بیٹھ کے, تو سر پھر آپ اصغر خان کیس میں بھی اب اس میں ایک گزارش نہ بنائیں گے, چور کی داڑھی میں تنکا بنا دیں گے سر, تو پھر شفاف ہو جائیں گے, ہمارے منہ بند کرا دیں گے. صاحبہ مجھے یہ بتائیں, جو اعتراض کرتا ہے اس کا ایک لیگل کل صبح پٹیشن فائل کرے, کہتے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کرائیں. جب انہوں نے پیپلز پارٹی والے اعتراض کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس اختیار تھا, پیپلز پارٹی نے کرنا تھا, کس نے کرنا ہے؟ اب تو کرنا ہے ایف آئی اے نے کرنا ہے, کورٹ نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن کا فیصلہ دیا نا صاحب, انویسٹیگیشن تو ایف آئی اے نے کرائی. میرا سوال یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں انیشیٹ کی؟ اگر یہ اب یہ دونوں نے کرنی ہے, اور دونوں نہیں کریں گے, نہ پیپلز پارٹی نے کرنی تھی, نہ مسلم لیگ نون والے کریں گے. یہ آپ وہ خود پھنستے ہیں اس میں, اور اس میں جنرل پھنستے ہیں اور خود پھنستے ہیں. کیوں کریں گے اپنے خلاف, اپنے خلاف آپ مجھے ماری انویسٹیگیٹ کریں گے, اگر کریں گے تو دونوں پارٹیاں مل کے حشب کر دیں گی. جی خدا صاحب, لیکن this is not a reason. There's a big reason sir. No, what I say is I think ادھر مسئلہ ہے کہ وہ خود پھنسے ہوئے, آپ کا مسئلہ تھا آپ جنریلوں سے بڑا ڈرتے تھے. ہمارے اور انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. اگر ہم نے این آر او پر
अमल न किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वाई नहीं, खत उस वक्त तो नहीं लिखा, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी खुद उस वक्त भी गिलानी साहब को निकालना चाहती थी, कि अदालत पे इत्मीनान करें, अदालत पे जाएं, अदालत से रिव्यू करें। एक सवाल, हिज पॉइंट इज कि आपने डंडा लेके हमसे अमल दरामद कराया एनआरओ पे खत, जो वो अलग बात है जब लिखा, वो ये भी 2 नंबरी की एक ऑफ द रिकॉर्ड खत भी लिख के भेज दिया। I would like to ask you, sir, just a second, because आप सीनियर मोस्ट की आदत है पीपल्स पार्टी की। I would like to ask you quickly, यास्मीन अब्बासी से खत किसने लिखवाया था ऑफ द रिकॉर्ड जो स्विट्जरलैंड भेजा है? देखें, कोई खत ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात नहीं है। अगर इम्यूनिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का रेफरेंस देना। अगेन अनदर टॉपिक, आई एम जस्ट आस्किंग यू, यास्मीन अब्बासी एज सेक्रेटरी लॉ, वो किसके प्रेशर में आके उन्हें खत, राजा जी ने? ऑब्वियसली गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट। देखें, ये अब जो मर्जी कहते रहे, ये तो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है सुप्रीम कोर्ट में, एंड दे विल टेक इट अप। व्हाई डजंट द सुप्रीम कोर्ट टेक दिस अप? सर, अमल दरामद केस के एनआरओ के ऊपर जो डंडा लगा के कराया, असगर खान केस के ऊपर, व्हाई इज इट अ नॉन इशू के कोई तफ्तीशी अभी सरदार साहब कल सुबह ले जाए जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के, जाएं उनको कहें कि इसको इंप्लीमेंट कराएं। सर, व्हाई नॉट वैसे, व्हाई नॉट? मुझे एक बात बताएं कि क्या ये क्वालिफाइड है, फिर मियां साहब प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं? आपकी बारियां थी, ये हमारा 5 साल मुकम्मल कराए थे, मगर खोसा साहब, दैट्स नॉट फॉर यू टू वरी अबाउट। देखिए जी, एक चीज मैं बड़े दिनों से नोट कर रहा हूं, मैं एक चीज बहुत नोट कर रहा हूं यहाँ पे, जो एक एलिमेंट है कि जो पीपल्स पार्टी के रेप्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के लॉयर्स हैं, या जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, ये कोर्ट के ऊपर एतमाद ही नहीं करते। कोई भी इशू हो, ये कोर्ट को और आइन को कंफ्यूज करते हैं। हम कहते हैं कि आइन ये कहता है तो ये कहते हैं जी आइन की बात नहीं, कोर्ट की बात है। क्यों एतमाद नहीं? और क्यों एतजाज एहसन साहब ने कहा कि मैंने इस अदलिया के लिए तहरीक चलाई थी? 500 एतराज़ात, बाकी सबके दिल फट गए। हमारी पिटीशन कभी बगैर एतराज़ात के थ्रू नहीं होती है। हमें रजिस्ट्रार ही के ऑफिस में इतने एतराज़ात लगते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हमें उन एतराज़ात पर फिर एक अपील करना पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब पिटीशन फसीह बुखारी की रिव्यू की तो उस पर 50 एतराज़ात लग गए। फिर मैंने किए तो इन दी इंटररेग्नम जो है, नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने एडवाइस दी। हमारे 2 जो है हमने अपॉइंटीज जो थे, और दीदार हुसैन, सैयद दीदार हुसैन शाह को भी एतराज किया। उसको ये भी आज पॉइंट उठाया था एतजाज साहब, हमारे 2 चेयरमैन, हमारे नहीं 2 चेयरमैन मुशर्रफ के चौधरी निसार की नापसंदीदगी की वजह से। इवन तो सर वो आइन सेज के एक मुशावरत होनी चाहिए, इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। आपने खुद बात सुने, मुशावरत को कंसेंट में बदल दिया गया है, माजरत के साथ उसको कंसेंट में बदल दिया गया है। कंसल्टेशन और कंसेंट, मीनिंगफुल कंसल्टेशन की गई बात। क्या ये ठीक है, अब उन्होंने फैसला दे दिया, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर कंसल्टेशन का मतलब ये है कि इसकी कंसेंट होगी तो फिर मुतहारिब किस्म की जो पॉलिटिकल हमारा कल्चर है, तो इसमें तो फिर मैं ना मानूं कभी भी कंसेंट नहीं होगी। अभी आप नहीं दे रहे, ये डिस्कशन बराबर है, इसलिए अटका हुआ है मामला। ये डिस्कशन में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये डिस्कशन पहले काफी अरसे से चल रही थी, और इसमें खुर्शीद शाह साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जब इलेक्शन शेड्यूल 6 अगस्त का आया ना जी, उस वक्त खुर्शीद शाह साहब ने या मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने कि ये जो 6 अगस्त वाली डेट है ये भी गलत है। मैं आपको बताऊं, इनको आर्टिकल 41(4) का भी कई लोगों को पता नहीं था। 41(4) में 30 डेज वाली बात भी आ गया, और 218 को भी जरा देख लें। Election Commission is solely in charge for fair, free and transparent elections, and nobody can interfere, no court in Pakistan or... अच्छा, इन इलेक्शंस का ज़िमनी इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? बिकॉज़ आपकी आज क़यादत ने ये भी कहा कि इनको जानबूझ के पहले रखा जा रहा है। इसीलिए कि 42 मेंबर जो है वो खाली पड़ी हुई है, 42 आर वेकेंट हैं जो, हाँ जी, उसका तो इन्हें फिक्र नहीं है। इनको उम्रे पर जाने या इनको जो है इत्काफ में बैठने वालों बड़ा फिक्र है जी। हम तो रोज नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में नवाज शरीफ साहब ने सरगोदा से इलेक्शन लड़ा था, और जितना हमें फिक्र है, हम रोज उस कैंपेन में लगे होते हैं, हमें रोज का एक दिन हमारा कीमती, हम तो वी आर वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल बाय इलेक्शन। देखिए मैं, अगर हम इन चीजों पर कोर्ट्स इंटरफेयर करें, अगर चीनी की कीमत पर हमने इंटरफेयर करना है, लॉ की क्लैरिफिकेशन के लिए आप कोई बंदा कोर्ट में जा सकता है। अगर हमने डेट्स पर इंटरफेयर करना है, तो फिर अगर ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी मुझे खबर देना चाहेंगे कि आप लोग अब रिव्यू पिटीशन में जाएंगे कि नहीं? देखें, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं जो कंसिडर किए जा रहे हैं।
God forbid. किसका पलड़ा भारी है, बॉयकॉट का या रिव्यू पिटीशन? I would दोनों नहीं I would say दोनों नहीं करेंगे। देखें, I would say it will be a very, इस पे सियासत करेंगे, दोनों काम ये नहीं होंगे। सर मुझे खबर लेने देना, शायद खबर दे दें जनरल सेक्रेटरी। मैं कहता हूं बहुत ही ये बदकिस्मत दिन होगा पाकिस्तान की तारीख का कि अगर आपका सैबोटाज हो जाता है इस तरीके से, और उसका जिम्मेवार कौन होगा देख लें कि कौन जाने वाला होगा या फैसला देने वाला होगा, जिम्मेवारी इनके सर होगी। और अगर एक सवाल क्विकली लास्ट, बिकॉज खत्म करने से पहले बारी बारी आप तीनों से पूछूंगी, अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों बॉयकॉट कर देते हैं इस सदारती इलेक्शन में, कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? बहुत बदकिस्मती होगी हमारे मुल्क की, बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा अगर ऐसा हुआ तो। सर आप फिर भी बज़िद रहेंगे कि 30 जुलाई को ही हो, चाहे ये दोनों लोग? जी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे नवाज शरीफ साहब इज वेरी क्लियर अबाउट पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। सिंध में इनकी गवर्नमेंट बनती थी, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट बनती थी, हमने कहीं पे कोई इस तरह का काम नहीं किया, हमने उनको सपोर्ट किया, इनके पास मैंडेट है। और सर मेरे सवाल का जवाब दें, अगर दोनों पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बॉयकॉट कर जाते हैं, विल यू स्टिल कंटिन्यू एंड गो अहेड? नहीं, बिल्कुल ये इनको नहीं करना चाहिए। ये बिला मुकाबला सवाल का जवाब ये दें पॉलिटिकल सर। मैच्योरिटी का सर उनकी विल है ना, देखिए ये कोर्ट में चला डेमोक्रेटिक राइट है, दे शुड गो टू द कोर्ट। आप कंटिन्यू करेंगे इस प्रोसेस से? देखिए अब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने भी पाबंद है सर, अब इलेक्शन कमीशन हम तो पाबंद है, हम क्या करें? क्रेडिबिलिटी रह जाएगी सर। और आप तहरीक इंसाफ से राब्ता कर चुके हैं, सवाल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी उस इलेक्शंस की, और दिस विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल फ्रॉम डे वन जो है, अगर ये इस तरह से, आई सेड इट विल बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ से राब्ता देखें, वी आर इन कॉन्टेक्ट एंड वी विल ट्राई टू इवॉल्व अ कंसेंसस ऑन दिस इशू। हम चाहते हैं जमहूरियत जो है उसका तसलसल रहना चाहिए, ऑन बोथ कि रजा रब्बानी को सपोर्ट भी किया जाए और अगर बॉयकॉट करना है तो साथ मिलकर करें, ये भी हम चाहेंगे, बिकॉज रजा रब्बानी से ज्यादा कोई डेमोक्रेट नहीं है। रजा रब्बानी इनके साथ भी जो है उसने जिस मफाहमत से 18वीं तरमीम और असूली स्टैंड लिया हमेशा पार्टी, हमेशा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन, इट वाज अ प्लेजर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का अगला सदर कौन होगा, कितना नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, सिस्टम जो है कितनी क्रेडिबिलिटी फराहम करेगा उस ओहदे को, दैट्स फॉर अस टू सी। दैट्स इट फॉर टुनाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।